امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. اور آج ہمارے آن لائن لیکچرز جو ہیں اس کا لیکچر نمبر 18 ہے، مطلب 18واں لیکچر آج آپ اٹینڈ کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آج کے لیکچر میں کیا پڑھنے والے ہیں. جی اسٹوڈینٹس، لاسٹ 2 ویک سے ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کیا ہوا ہے، دیٹ از اباؤٹ وائٹامنس، جن کو اردو میں ہم حیاتین کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے فیٹ سولوبل وائٹامنس کو پڑھا، یعنی چکنائی میں حل پذیر وائٹامنس کے بارے میں بات کی. اس ویک ہم نے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کی تھی پانی میں حل پذیر وائٹامنس یعنی واٹر سولوبل وائٹامنس کے بارے میں. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا ڈسکس کریں گے. جیسا کہ کل کے لیکچر میں ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن کروایا گیا تھا واٹر سولوبل وائٹامنس کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وائٹامنس کون کون سے ہیں، جس میں وائٹامن B1 یعنی تھائمن، وائٹامن B2 یعنی رائبوفلیون، وائٹامن B3 نیاسن، وائٹامن B5 پینٹوتھینک ایسڈ، وائٹامن B6 پائریڈاکسن، وائٹامن B7 بایوٹن، وائٹامن B9 فولیٹ اور وائٹامن B12 کوبال امین شامل تھے. کل تک ہم نے اپنے پہلے 2 وائٹامنس کو پڑھا جس میں تھائامن اور وائٹامن B2 یعنی رائبوفلیون شامل تھے. آئیے آج ہم اپنا تیسرا پانی میں حل پذیر وائٹامن، تھرڈ واٹر سولوبل وائٹامن کے بارے میں بات کریں گے، یعنی وائٹامن B3 جس کو ہم نیاسن کہتے ہیں. اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ باریک کلموں کی صورت میں ہوتا ہے جس کا ذائقہ نہایت کڑوا ہوتا ہے. اس وائٹامن کا ابتدائی نام نیکوٹینک ایسڈ تھا. یہ پانی میں حل پذیر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پکانے کے بعد زائد پانی گرا دینے سے یہ وائٹامن ضائع ہو جاتا ہے. اس کی ساخت کافی مستحکم ہوتی ہے اور ہوا، حرارت، تیزاب اور اساس کے خلاف یہ قوت مدافعت رکھتا ہے اور ان کے اثرات سے یہ زائل نہیں ہوتا ہے. جی اب ہم بات کریں گے نیاسن کے ذرائع کے بارے میں. تو یہ وائٹامن حیواناتی اور نباتاتی ذرائع والی غذاؤں میں وسیع پیمانے پر موجود ہوتا ہے. خصوصاً پروٹین والی غذائیں نیاسن کا اچھا ذریعہ ہوتی ہیں. اناجوں میں نیاسن کیونکہ کمپلیکس صورت میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں اس کی فراہمی جو ہے وہ نہایت ہی قلیل مقدار میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری آنتوں میں یوزفل بیکٹیریا ہیں وہ ان کو ہماری آنتوں میں اس وائٹامن کو از خود تخلیق کرتے رہتے ہیں. اس کے بہترین ذرائع میں خمیر، مونگ پھلی، کلیجی، مرغی، مچھلی، سویابین، سورج مکھی اور تل وغیرہ شامل ہیں. اچھے ذرائع میں گوشت، مغز، گریاں اور تخم گندم وغیرہ شامل ہیں، اور معمولی ذرائع میں ثابت اناج اور ان سے بنی ہوئی چیزیں ہیں. مٹر، آلو، ٹماٹر اور کیلے بھی اس کے معمولی ذرائع میں شامل ہیں. اب ہم بات کریں گے جسم میں نیاسن کے کام کے بارے میں. یہاں بہت مختصر لکھا ہوا ہے، بٹ ریفرنس ٹو یور پریویس نالج، جہاں ہم نے کاربوہائیڈریٹس کا میٹابولزم پڑھا ہے 9th میں، 10th میں، 8th کی سائنس میں، وہاں ہم نے سٹرک ایسڈ سائیکل پڑھا تھا. اور سٹرک ایسڈ سائیکل کے جو ہم نے کوانزائمز پڑھے تھے، اس میں ہم نے 2 کوانزائمز پڑھے تھے، FAD اور FADP، جس میں رائبوفلیون بیسک جو ہے وہ کمپاؤنڈ تھا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے 2 پڑھے تھے اور کوانزائمز NAD اور NADP. تو یہ جو NAD اور NADP ہے، نیکوٹینک ایسڈ ڈائی امائن نیوکلیوٹائڈ اور نیکوٹینک ایسڈ ڈائی امائن نیوکلیوٹائڈ فاسفیٹ، ان کے جو بیسک کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر نیاسن پایا جاتا ہے. تو نیاسن 2 ایسے شریک خامروں کا لازمی جزو ہے جو جسم کے خلیات میں قوت اور حرارت پیدا کرنے کے عمل میں درکار ہوتے ہیں اور خلیات کی نشو و نما کرتے ہیں. ہر خلیے کے اندر سٹرک ایسڈ سائیکل چلتا ہے جب بھی خلیے کو توانائی اور قوت کی ضرورت ہوگی، اور تب اس سٹرک ایسڈ سائیکل کو چلانے کے لیے ہمیں NAD اور NADP چاہیے ہوگا. اور NAD اور NADP کے اندر نیاسن اسینشل کمپاؤنڈ کے طور پر موجود ہوتا ہے. اب اس کی کمی کے اثرات دیکھیں گے کہ نیاسن کی کمی کی صورت میں 2 مخصوص بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کی علامات اور نام دونوں سے ملتے جلتے ہیں.
مثلا خفیف کمی سے مخفی پلیگرا یعنی لیٹنٹ پلیگرا اور شدید کمی سے پلیگرا کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ لیٹنٹ پلیگرا کیا ہوتا ہے۔ تو نیاسین کی خفیف کمی کی صورت میں ابتدائی طور پر زبان، منہ اور گلا سوج کر سرخ ہو جاتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ بچوں میں نیاسین کی کمی سے ان کے ہاضمے کی خرابی براہ راست ان کی نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے پلیگرا کیا ہوتا ہے۔ تو پلیگرا جو ہے، نیاسین کی کمی اگر شدید ہو جائے تو اس کے اثرات بھی اتنے ہی زیادہ نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ متعدد جسمانی، کیمیائی عمل اور نظام جن میں نیاسین کے حامل شریک خاملے درکار ہوتے ہیں، ان میں باقاعدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے جسم کے تمام بافتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ 3 قسم کی مخصوص بافتیں جو بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، ان میں جلد، نظام انہضام اور عصبی بافتیں شامل ہیں۔ جی، تو ان تینوں قسم کی بافتوں کے نظاموں میں گڑبڑ پیدا ہونے سے جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے نام چونکہ انگریزی کے حرف ڈی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اس لیے پلیگرا کی علامات کو 3D بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل، پلیگرا کو ہم ایک 3D ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں جو بیماریاں ہیں ان تینوں کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں۔ جلد کی تکلیف کو ہم ڈرمیٹائٹس کہیں گے، اسہال اور پیچش کو ہم ڈائیا کہیں گے، اور جو ذہنی امراض ہیں اس کو ہم ڈپریشن کہیں گے۔ تو جلد کی تکلیف، سب سے پہلے ہم ڈرمیٹائٹس کو دیکھیں گے کہ پلیگرا کا مطلب ہے کھردری جلد۔ چونکہ نیاسین کی کمی سے جلد کھردری، موٹی اور سرخ ہو کر سیاہ ہونے لگتی ہے، اس لیے اسے پلیگرا کہا جاتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا جلد کے جس حصے پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے اس پر دانے نکل آتے ہیں اور وہ حصہ سوج کر سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان اور منہ بھی سوج کر سرخ ہو جاتے ہیں۔ اب ڈائریا، اسہال اور پیچش، صورتحال مزید بگڑ کر ہاضمے میں خرابی کا باعث بنتی ہے، جس سے اسہال، دست اور خونی پیچش کی تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں۔ ذہنی امراض یعنی ڈپریشن، تو نیاسین کی کمی سے اعصاب بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور انسان وہم اور خوف و ہراس سے لے کر جگرتا یعنی انسومنیا، مخبوط الحواسی اور دیوانگی جیسے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے خیالات اور گفتگو میں بے ربطگی پیدا ہونے لگتی ہے اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ سے کویسچن کرے گا کہ 3D بیماری کیا ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً سے پلیگرا کا نام آنا چاہیے کہ پلیگرا کو ہم 3D ڈیزیز کہتے ہیں، کہ اس میں تینوں جو بیماریاں شامل ہیں ان کا نام انگریزی کے حرف ڈی سے شروع ہوتا ہے، یعنی ڈرمیٹائٹس، ڈائریا اور ڈپریشن۔ بات کریں گے نیاسین کی یومیہ ضرورت کے بارے میں، تو نیاسین کی ضرورت کا انحصار انسان کے وزن اور جسمانی مشاغل پر ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر اس کا تعین کرنے کے لیے جسم کے ہر کلو گرام کے بدلے 0 سے 15 ملی گرام درکار ہوتا ہے، لیکن ایک اوسط عورت کے لیے 10 سے 12 ملی گرام اور اوسط مرد کے لیے 13 سے 16 ملی گرام تجویز کیا جاتا ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے 15 ملی گرام روزانہ اور بچوں کے لیے اپنے وزن کے لحاظ سے بالغوں کی نسبت تقریباً دگنی مقدار درکار ہوتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، تو ہم نے اس وائٹامن بی کمپلیکس کے جو 3 میجر وائٹامنس تھے، وائٹامن B1 تھائمن، وائٹامن B2 رائبوفلیون اور وائٹامن B3 یعنی نیاسین کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے۔ اس کے علاوہ اس وائٹامن بی کمپلیکس میں جو مختلف قسم کے دیگر وائٹامن بی شامل ہیں، ان میں وائٹامن B5 یعنی پینٹوتھینک ایسڈ، B6 یعنی پائریڈاکسن، B12 کوبالامین، B9 فولک ایسڈ، B7 بائیوٹین شامل ہیں، اور ان سب کی عمومی خصوصیات اور جسم میں عمومی کام کم و بیش یکساں ہی ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ یہ تمام وائٹامن جسم کو انتہائی قلیل مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔ یہ تمام نباتاتی اور حیواناتی غذاؤں میں نہایت بہتات میں موجود ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کی آنتوں میں ان تمام وائٹامن بی کو قدرتی طور پر تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور انہی مندرجہ بالا خوبیوں کے باعث ان وائٹامن کی جسم میں عموماً کمی پیدا نہیں ہونے پاتی ہے۔ یہ تمام وائٹامن بی پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں، گو کہ حرارت، روشنی اور عمل تقسیم میں ان کی استحکامی خصوصیات ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر خاملوں یا شریک خاملوں یعنی کو انزائمز کے لازمی جزو ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ کیمیائی عمل تحول یعنی میٹابولزم تیز کرتے ہیں، جو خلیات اور بافتوں کی نشو و نما اور بقا کے لیے انتہائی
ضروری ہیں. اسٹوڈینٹس یہ چارٹ ہے آپ کی بک میں دیا گیا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چارٹ ہے. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اس میں جتنے بھی بقایا وائٹامنز ہیں ان کے ذرائع، ان کی یومیہ ضرورت، جسم میں ان کے کام اور جسم میں کمی کے اثرات کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وائٹامن B6 یعنی پیراڈاکسن کو. تو اس کے ذرائع میں خمیر، سورج مکھی کے بیج، کلیجی، تخم گندم، گندم کا چھان، کیلے، گوشت، ثابت اناج، مونگ پھلی، مغزیات اور گریاں وغیرہ شامل ہیں. اور اس کی یومیہ ضرورت اندازاً 1 سے 2 ملی گرام ہوتی ہے. جسم میں اس کے کام ہیں کہ یہ پروٹینی غذاؤں اور ضروری روگنی ترشوں کے کیمیائی عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے. اعصابی بافتوں کے صحیح افعال اور تعمیر نو کے لیے بھی یہ نہایت ہی ضروری ہے. کمی کے اثرات یہ ہیں کہ جلد کا کھردرا ہو جانا اور زخمی ہو جانا، زبان متورم ہو جانا، انیمیا، نشو و نما میں رکاوٹ، معدے کی خرابی سے قے آنا، تشنج اور مرگی کے دورے وغیرہ پڑنا اس میں شامل ہے. وائٹامن B5 یعنی پینٹوتھینک ایسڈ ہے. کلیجی، خمیر، ثابت اناج، دودھ، ہری ترکاریاں وغیرہ اس کے بہترین ذرائع ہیں اور اس کی یومیہ ضرورت کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا. جسم میں اس کے کام بھی ابھی تک ان نون ہے، اس پر کام چل رہا ہے، ابھی نہیں پتہ چل سکا. اور اس کی کمی کے اثرات انسانوں میں محسوس نہیں کیے گئے، البتہ چوہوں کے بال گرنے اور سفید ہونے لگتے ہیں. اب نیکسٹ جو وائٹامن ہے دیٹ از بائیوٹن. تو یہ تقریباً تمام نباتاتی اور حیواناتی بافتوں میں انتہائی بہتات میں موجود ہوتا ہے. بہتات میں دستیابی کی وجہ سے اس کی یومیہ ضرورت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا. جسم میں کام جہاں تک ہے تو کاربوہائیڈریٹ کے کیمیائی عمل اور نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے. کمی کے اثرات میں جلد اور زبان کی بیماریاں، بھوک کا نہ لگنا، دل کے امراض، تھکن، کمزوری اور شدید ذہنی تناؤ اور پریشانی شامل ہیں. فولک ایسڈ، کلیجی، خمیر، سبز پتوں والی ترکاریاں، سویابین، گندم کا تخم، چھان، مٹر، مالٹا اور ساگ وغیرہ اس فولک ایسڈ کے بہترین ذرائع ہیں. صحیح تعین اس کے یومیہ ضرورت کا نہیں ہو سکا. اندازہ ہے کہ 0.1 سے 0.2 ملی گرام چاہیے ہوتا روزانہ. جسم میں کام کیا ہے کہ اس کے خامرے خلیات کے مرکزے یا ان کے نیوکلیس بناتے ہیں اور یہ امینو ایسڈ کے تجزیے اور کیمیائی عمل کے لیے نہایت ضروری ہے. کمی کے اثرات کیا ہیں کہ دست، اسہال، پیچش اور نظامی انہضام میں خرابی سے تھکن، کمزوری، زبان کا متورم ہو جانا، خون کے سرخ ذرات میں کمی سے میکروسیٹک انیمیا، خون کے سرخ ذرات میں کمی سے قوت مدافعت میں کمی اور پروٹین کا جزو بدن نہ ہونا وغیرہ شامل ہیں. اب وائٹامن B12 یا کوبالامین کی بات کریں گے تو گردے، کلیجی اور تازہ گوشت وغیرہ وائٹامن B12 کا نہایت بہترین ذریعہ ہیں. اس کی انتہائی قلیل مقدار جسم کو چاہیے ہوتی جس کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا. جسم میں کام ہے کہ خون کے سرخ ذرات بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، ریڈ بلڈ سیلز بنانے کے لیے. یہ نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے. امینو ایسڈز کے کیمیائی عمل تحول میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے. اور اس کی کمی کے اثرات جو ہیں وہ ہیں کہ خون کے سرخ ذرات کم ہونے لگتے ہیں جس سے پرنیشیس انیمیا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اس میں رنگ زرد ہو جاتا ہے، انتہائی کمزوری موت تک کا باعث بن سکتی ہے. تو اب یاد رکھیے گا کہ فولک ایسڈ کی کمی سے ہمیشہ میکروسیٹک انیمیا ہوتا ہے اور کوبال امین کی کمی سے ہمیشہ پرنیشیس انیمیا ہوتا ہے. جی تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج چیپٹر نمبر 7 کمپلیٹ ہو گیا ہے اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.